استعفوں کی صدائیں آنے لگی ہیں، کہاں سے یہ صدائیں آ رہی ہیں، کس کا استعفیٰ آیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں گے آج کے گڈھا پور تو اب نہیں ہے، تو 8 فروری کا احتجاج کون کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارکان اسمبلی کو مبارک ہو، ان کا گریڈ 22 ہو گیا۔ کیا معاملہ ہے یہ بتائیں گے آپ کو۔ بہت سارے لوگ شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن بہرحال ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، افسوسناک ہے۔ ہم روزانہ جو ہے وہ اپنے جوان ان کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ جوانوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان قربانیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج بھی 18 جوانوں نے شہادت دی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ میں ہوں اعجاز احمد ناظرین، مجھے آپ جانتے ہیں، میری جانب سے آپ کو آداب عرض ہے۔ ناظرین، آج یہ بدقسمت واقعہ، اس کی رپورٹ بھی گزشتہ روز سے یہ واقعہ بیسیکلی ہوا تھا، جو کلار ڈویژن ہے اس میں ایک علاقہ ہے منگوچر، بلوچکی میں وہ منگچر کہلاتا ہے، لیکن منگوچر اس کو اردو میں لکھا جاتا ہے۔ اور وہ علاقہ جو ہے وہاں دہشت گردوں نے پہلے تو سڑکیں بلاک کرنے کی کوشش کی، اس کوشش کو ناکام بنایا گیا، اور لوگوں کو یرغمال بنانے کی بھی کوشش کی گئی، اور پھر انہوں نے سیکورٹی فورسز پر اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی، جس کے اور اس دوران میں سیکورٹی فورسز نے فوری طور پر جب انہوں نے سڑکیں بلاک کرنے کی کوشش کی تو سیکورٹی دستوں کو فوری طور پر جو ہے وہ حرکت میں لایا گیا۔ اس کے نتیجے میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ان کا تعلق ابھی تک کسی تنظیم سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے BLA قبول کر لے، ابھی تک BLA نے بھی قبول نہیں کیا، لیکن بہرحال لیکن چونکہ دہشت گرد پہلے اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے، سیکورٹی فورس سے جب موو ہوئی تو FC کے 18 جوان جو ہیں وہ انہوں نے وطن پر اپنی جانیں نچھاور کی۔ FC بلوچستان کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، پولیس کے جوان ہوں، پنجاب پولیس ہو، سندھ پولیس ہو، یہ جو ہے رینجرز ہیں یہ ہوں، FC ہو، کوئی دوسری ملیشیا ہو، اگر وہ سرکاری ملیشیا ہے تو یا پاک فوج کے جوان ہو، یہ سب ہمارے بچے ہیں، ان کی جانیں قیمتی جانیں ہیں، یہ ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال 18 FC جوان شہید ہوئے۔ پھر بلوچستان کے مختلف حصوں میں، جو صوبے کے مختلف حصوں میں سینیٹائزیشن آپریشن کیے گئے، اس کے نتیجے میں 11 دہشت گردوں کو جنم حاصل کیا گیا، یعنی آج کے دن میں 23 جنم حاصل ہوئے جو دہشت گرد ہیں۔ جیسے دہشت گرد کو میں اس لیے جنم حاصل کہتا ہوں کہ وہ تو انسان ہی نہیں ہے، میں اس کو انسان نہیں مانتا، اس لیے کہ اور خاص طور پر وہ لوگ جو مذہب کے نام پر یا ایون کہ اپنی آزادی کے نام پر بھی دہشت گردی کرتے ہوں، ان کو تو انسان تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور اپنے جوانوں کے جوان جو شہید ہیں، شہید زندہ ہوتا ہے، اس کے لیے آنسو شاید نہیں بہاتے، لیکن کیا کریں، وہ بھی تو 18 ماؤں کے بیٹے ہیں، 18 ماؤں کی گود اجڑی ہے، یہ ذرا سوچنا چاہیے۔ جیسے یہ بلوچستان کے لوگ ہیں، جتنی قیمتی جانیں ان کی ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی جانیں قیمتی ہیں، پنجاب کے لوگوں کی، سندھ کے لوگوں کی، اسلام آباد کے لوگوں کی، سب لوگوں کی جانیں قیمتی ہیں، اسی طرح ان فوجی جوانوں کی بھی جانیں قیمتی ہیں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب آگے چلتے ہیں۔ ایک اور خبر سن لیجیے، آج اڈیالہ جیل میں سماعت تھی اس کی GHQ حملہ کیس کی، 9 مئی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہوا کہ جج صاحب تھوڑا سا برہم بھی ہوئے، وہ انہوں نے ان کو طلب کیا فوراً CPO راولپنڈی کو، لیکن وہ جب پہنچے تو جج صاحب اس وقت تک جا چکے تھے۔ بڑی ہلچل تھی، وہ پولیس والے وہ جو سیکورٹی پر تعینات تھے وہ بیچارے، میں کسی جگہ بیٹھا تھا تو وہ میرے آ گئے کہ صاحب یہاں سے جگہ چھوڑ دیں، ہماری نوکریوں کا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ ہمارے افسران جب دندناتے ہوئے آتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس سڑک پر یہی انسان ہے، باقی کوئی نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہماری حفاظت کرنا ہے، اور یہ ہم سے ڈرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جرنلسٹ ہے، یہ جو وکیل ہے، یہ فلاں فلاں، یہ میری گاڑی کے سامنے نہ کھڑا ہو، اس کی شکل نظر نہیں آنی چاہیے، اور اگر ہم پولیس والوں کی بات نہ مانیں تو ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ کوئی رویہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کو یہ وہ رویہ ہے جس کو درست کرنا چاہیے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا وہ ملتان میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی موومنٹ کے دوران جو ایک بندے کے ساتھ پولیس اہلکار نے کیا تھا، وہ بھی ظلم عظیم ہے، اور جب یہ ظلم عظیم ہوتا ہے تو پھر اس کا ریئیکشن بھی جنم لیتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے پولیس کے جو پالیسی ساز ہیں، جو پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں، جو سربراہان ہیں، ان کے بھی سوچنے کی بات ہے۔ لیکن بہرحال اس میں بشرا بی بی کو ایک تو جو ہے نا وہ 26 جنوری
24 اور 26 جنوری کے جو واقعات ہیں جس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، وہ 4 رینجر اہلکار بھی شہید ہوئے تھے ٹیکسلا میں، ان کے خلاف مقدمہ درج ہے ایک ملتان سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکار کو شہید کرنے پر۔ اس کے حوالے سے 31 مقدمات ہیں، 10 اسلام آباد میں ہیں، 20 جو ہے وہ اٹک ضلع میں ہیں اور 1 چکوال میں ہے، یعنی راولپنڈی اسلام آباد میں 10 ہے لیکن 20 جو ہیں وہ صرف اٹک ضلع میں ہیں، کیونکہ اٹک ضلع بھی بہت بڑا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو ہدایت کی گئی، لیکن چونکہ وہ انٹرنل سیکیورٹی رپورٹ اور پیپرا رپورٹ اور پی آئی ڈی رپورٹ اور وہ نہیں تھی دستیاب، تو پھر ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگلی سماعت جو 6 جنوری کو ہوگی اس پر وہ پیش اور رپورٹ بھی پیش کرے۔ سی پی او راولپنڈی جو ہے وہ پہنچے لیکن اس وقت تک جا چکے تھے، تو بہرحال اب آج تو ان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کو سوچنا چاہیے، ان کے اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اب ناظرین آتے ہیں ذرا دوسری بڑی خبر کی جانب۔ یہ جو کیا کہتے اس کو 8 فروری کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ احتجاج کرے گی، پی ٹی آئی وہ جلسہ کرے گی، لاہور میں بھی جلسے کی درخواست دی ہے، وہاں بھی کریں گے، لیکن اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے کا بھی پلان بن رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوں تو اب وہ بطور چیف منسٹر کسی دوسرے آدمی کو، بطور چیف منسٹر وہ پارٹی صدر تھے تو ان کی مجبوری بھی ہوتی تھی، تو وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے تھے، ریاست بھی ان کو ذرا موقع دے دیتے تھے کہ چلیے جی آپ بھی اپنی چیف منسٹری دکھا لیں، تو وہ پشاور سے بلکہ راستے میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس آتے ہیں ان کی وہ جو ارتھ موونگ مشینری ٹائپ ہوتی ہے، بڑی مشینری، ہیوی مشینری، وہ بھی ساتھ لیتے آتے تھے، کوئی کرینے لے آتے تھے، باقی مشینری لے آتے تھے، اور وہ دھڑا دھڑ مار داڑ کرتے ہوئے کنٹینر ہٹاتے ہوئے آ جاتے تھے۔ کیا جنید اکبر خان یہ کر سکیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، میرے خیال میں نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جنید اکبر خان کو وہ سہولت دستیاب نہیں ہے۔ جنید اکبر خان وہ کہ پی ایس سی کے چیئرمین ہیں، لیکن پی ایس سی کے چیئرمین لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہوتا۔ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اس کو بھی یہ سہولت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے عمر ایوب آگے تھے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر انویٹنگ ہوتا ہے اس اپنے ٹینیور میں۔ تو لیکن جنید اکبر خان نے اگر آنے کی کوشش کی تو شاید ان کو اپنے ضلع سے بھی باہر نہ نکلنے دی جائے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق علی امین گنڈا نے جو ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ایڈمنسٹریشن نے ان کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن پیدا نہیں ہوگی، چاہے میری پارٹی ہو یا چاہے کوئی اور پارٹی ہو۔ اب یہ بہرحال اطلاع درست ہے یا غلط ہے یہ تو وقت آنے پر ثابت ہوگا، لیکن علی امین گنڈا نے یہ ہدایت جاری کر دی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جو ہے یہ اب جنید اکبر خان جو ہے نا ان کو یہ سہولت دستیاب ہوگی جو علی امین گنڈا کو ہوتی تھی۔ دیکھتے ہیں، 8 فروری بھی زیادہ دور نہیں ہے، اب آج یہ کم تو ہو گئی۔ اب آتے ہیں ناظرین، وہ جو گزشتہ روز خط لکھا تھا اسلام آباد کے جج صاحبان نے، اس میں 2 مختلف اسٹوریز ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آج ایک کوثر شاہ خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ان کو جج بننے کی آفر ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو پارٹی میں رہوں گا، اور انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ لیکن یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی 3 استعفوں کی گونج سنائی دے رہی ہے اسلام آباد میں۔ اب پتہ نہیں یہ کتنی درست ہے، کیونکہ ماضی میں بہت ساری گونج سنائی دیتی ہے لیکن پھر وہ کچھ بنتا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو جج صاحبان کا موقف یہ تھا کہ جناب وہ الجہاد ٹرسٹ کیس، افلاں کیس، اس کی وجہ سے باہر سے جج نہیں لایا جا سکتا اسلام آباد میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نیچر ذرا مختلف ہے۔ سندھ ہائی کورٹ 100 سال سے زیادہ اوپر ہو گیا، وہ قائم ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ جب بلوچستان صوبہ بنایا گیا تھا تو اس وقت وہ قائم ہو گئی تھی۔ صوبہ سرحد ایک زمانے میں ہوتا تھا تو پشاور ہائی کورٹ کہلاتی تھی اس وقت، تو وہ بھی اس کو بھی آلموسٹ 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کو بھی کوئی 150 پونے 200 سال ہو گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کو بھی آلموسٹ کوئی 150 سال ہونے والے ہیں شاید، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ تو ابھی کی پیداوار ہے، 8ویں ترمیم، معاف کیجیے گا 18ویں ترمیم کے وقت کی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے اس کو قائم کرنے کی منظوری دی، اور انہی کے دور میں قائم ہوئی۔ اس میں 4 سے 5 جج، اقبال حمید الدین صاحب کا نام مجھے یاد ہے، جسٹس سردار اسلم، اور ایک جسٹس طاہر تھے غالباً، ان کو بھی لایا گیا تھا۔ پھر جسٹس میاں بلال کو لایا گیا تھا، زیادہ تر لاہور ہائی کورٹ سے لائے گئے تھے۔ اقبال حمید الدین صاحب غالباً سندھ ہائی کورٹ سے لائے گئے تھے، مجھے وہ یاد نہیں ہے، لیکن وہ چیف جسٹس بھی بنے اور پھر ریٹائر ہوئے۔ اور اقبال حمید الدین صاحب پر تو شاید کچھ الزام بھی عائد ہوا، لیکن بہرحال وہ سپریم کورٹ نہیں جا سکے تھے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی نیچر ذرا ڈفرینٹ ہے. یہاں پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں. یہ ریاست کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ ریاست نے جو نوکریاں دینی ہوتی ہے کوٹا سسٹم کے تحت تقسیم ہوتی ہے. پنجاب کو اس کے کوٹے کی ملتی ہے، سندھ کو اس کے کوٹے کی، بلوچستان کو اس کے کوٹے کی، کے پی کو اس کے کوٹے کی. پھر خیبر وہاں سے بھی آتے ہیں، یہ جو آزاد کشمیر سے بھی لوگ آباد ہیں، اور گلگت بلتستان سے بھی آتے ہیں. تو یہاں ہائی کورٹ میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ جو کمیونٹیز ہیں، مختلف لسانی گروپس ہیں اور مختلف صوبے، ان کی بھی نمائندگی ہو اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو پھر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ماضی میں اگر آتے رہے تو اب کیوں نہ آئے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ الجہاد ٹرسٹ ماضی میں نہیں موجود تھا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کر. لیکن مجھے یہ 3 سزائیں دے رہی ہیں سینئر ججز کی، اس میں جو ایک جج صاحب ہیں سینئر، ان کے خلاف ریفرنس موجود ہے. ایک اور صاحب کے خلاف جو جعلی ڈگری کا موجود ہے. اور جو تیسرے صاحب ہیں ان کی کہتے ہیں کہ ان کی افیلیشن بہت واضح ہے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ یا اگر تو پرنسپل یہ ہے تو پھر ماضی میں بھی غلط ہوئی تھی، اور جج صاحبان کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ ماضی میں بھی غلط ہوئی. لیکن پھر جو اسلام آباد کی نیچر ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اگر ہم یہاں اسلام آباد ہی سے لیتے رہیں گے، سیشن ججز سے لیں گے اور دوسرے ہائی کورٹ سے نہیں آ سکیں گے، تو اسلام آباد سے تو لوگ ایسے وکلا دستیاب نہیں ہیں جو بلوچستان سے ہوں یا جو سندھ سے ہوں. اسلام آباد میں بہت ہی تھوڑی تعداد ہے. اور پھر جو وکیل اسلام آباد سے یہاں موجود ہیں، چھوٹے صوبوں سے یہاں موجود ہیں، وہ یا تو بہت کمپیٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ ان کی پریکٹس چلتی ہے تو وہ جج کیوں بنیں گے، اپنی انکم کیوں کم کریں گے؟ یہ بھی امپورٹنٹ سوالات ہیں. لیکن ان سوالات کے جواب جو ہے وہ آنے والے وقت کے پاس ہیں، اس لیے ہم اس کے پر کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی. لیکن اب آپ کو چلتے چلتے ایک اور اچھی خبر دے دیں. ہمارے ارکان اسمبلی کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی بڑا پتہ نہیں بات کیا لے لیتے ہیں اور کیا نہیں لے لیتے، اور اتنے دورہ تو یہ اور وہ. پھر ان کے اوپر بڑے اور الزامات لگتے ہیں کرپشن کے. کرپشن کرنے والے شاید 2% ہوں گے، 1% ہوں گے، اس سے زیادہ کے نہیں ہیں. اچھا، بڑی فیملیز سے، بڑی سیاسی فیملیز کی بھی نمائندگی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں خاص طور پر پیپلز پارٹی میں آپ کو بڑی فیملیز کے لوگ نظر آئیں گے، پی ٹی آئی میں بھی ملیں گے، نون لیگ میں بھی ملیں گے. لیکن انہی تمام جماعتوں میں بالکل مڈل کلاس کے لوگ بھی ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر وہ یہاں کمیٹی اجلاسوں میں تشریف نہ لائیں، ان کو یہ ٹی اے ٹی اے وغیرہ نہ ملیں، تو ان کا گھر نہیں چلتا، ان کے بچوں کے اسکولنگ نہیں ہو سکتی. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں. پی ٹی آئی میں مڈل کلاس کے بہت بڑے تعداد میں لوگ ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھی ہے، نون لیگ میں بھی ہے، اے این پی کے لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو آئے ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً مڈل کلاس کے لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر یا غفور حدیث صاحب کو چھوڑ کر. تو یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جناب وہ تو لوٹ پار کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں. یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. 9 سال سے ارکان اسمبلی کی تنخواہیں نہیں بڑھی تھی. میں جس گھر میں رہتا ہوں 9 سال پہلے اس کا کرایہ 20,000 روپے تھا، آج وہ 27,000 روپے، 7,000 روپے تو صرف یہی اضافہ ہو گیا. دودھ کی قیمت 9 سال پہلے جب میں لیتا تھا تو وہ کوئی 140 روپے کلو تھی، آج 220 روپے کلو ہے. تو یہ خرچے تو ان کو بھی کرنا پڑتی ہے نا، ان کو ہر جگہ تو نہیں ملتا. تو یہ مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے تو ارکان اسمبلی، پھر دنیا بھر میں ارکان اسمبلی کو سہولیات دی جاتی ہیں تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ جب وہ کام کر رہے ہوں تو وہ کرپشن کا نہ سوچیں، وہ یکسوئی کے ساتھ وہ کام کریں اور وہ رجسٹریشن کریں. ہم ان کو نالیوں گلیوں میں ڈالتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں سولنگ لگوا دیں، ہم ان سے کہتے ہیں یہ سڑک بنوا دیں، اور پھر ہم الزامات بھی عائد کر دیتے ہیں. جب وہ یہ سڑکیں بن جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بال کھا گیا جو. یہ نہیں ہونا چاہیے. ارکان اسمبلی سارے کے سارے خراب نہیں ہیں. ان کی تعداد فیڈرل سیکریٹری کی، اور ارکان اسمبلی نے پالیسی بنانی ہوتی ہے، ارکان اسمبلی نے قانون بنانا ہوتا ہے، فیڈرل سیکریٹری نے نہیں. فیڈرل سیکریٹری جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ایک بیوروکریٹ کا معاملہ آیا تھا، وہ امریکہ میں تعینات تھے، گریڈ 21 تھا غالباً ان کا. سال میں انہوں نے 2 مرتبہ یعنی 6 مہینے میں، 6 مہینے پہلے آغاز پر اور پھر 6ٹھے مہینے کے اختتام پر انہوں نے 2 بار $96,000، دونوں بار رقم ایک ہی تھی، وہ خرچ کر کے تو جناب اپنے دانت ٹھیک کرا لیے. یہ تو بیوروکریٹس کرتے ہیں. اور بیوروکریٹس کی ذرا آپ دیکھیں ان کو کیا کیا کچھ حاصل ہے. ان کو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مائی باپ ہیں، لیکن سیاستدان کا گریبان پکڑنا آسان ہے. بہرحال اب وہ ارکان اسمبلی کا مطالبہ تھا کہ ہماری تنخواہ جو ہے وہ فیڈرل سیکریٹریز کے برابر کی جائے. اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک سمری بنا کر بھیجی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی جو قومی اسمبلی کی ایک فائنینس کمیٹی ہے، یہ وہ کمیٹی نہیں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، فائنینس کمیٹی قومی اسمبلی کی ہے جو قومی اسمبلی کے فائنینشیل معاملات کو کنٹرول کرتی ہے. اس میں اسپیکر بھی ہیں، سیکریٹری بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں. تو وہ اس کمیٹی نے سفارشات مرتب کر کے پرائم منسٹر کو بھیجی، انہوں نے ایگری کر لیا.
اور اس کے بعد اب یہ ان کی تنخواہیں ہو گئی ہیں. اور میں نے کل رات کسی سے ریٹ آج میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو پہلی تنخواہ جو مل گئی ہے وہ فیڈرل سیکریٹری کے برابر ہے. تو مبارک ہو. فیڈرل سیکریٹری کا گریڈ 22 ہوتا ہے تو ارکان اسمبلی بھی گریڈ 22 کی ہو گئے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ ہمارا وہ رکن قومی اسمبلی جس سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کو ڈیل کرنے کے لیے اور چین کو ڈیل کرنے کے لیے روس کو ڈیل کرنے کے لیے بھارت سے لڑنے کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تعلیم کی بہتری کے لیے صحت کی بہتری کے لیے پالیسیاں مرتب کرے گا. اس کو ہم دیتے کیا ہے؟ ہم ریسرچ ورک کے لیے اس کو کیا دیتے ہیں؟ آج بھی فیڈرل سیکریٹری کے الاؤنسز جو ہے نا اس وقت بھی وہ کہیں زیادہ ہیں ان سے. فیڈرل سیکریٹری کے پاس سیکرا فون ہوتا ہے, پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہوتا. چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو بہتری کی جانب لے جائے. اور اب بس کافی طوالت اختیار کر گیا ولاگ, اس سے بچتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.